سے کرنا شروع کریں گے تو ہم ایک اچھی نسل کو آگے لے کر آئیں گے. ایک اچھی نسل آئے گی ہماری اور وہ آگے جائے گی, ملک کو آگے لے کے جائے گی, اپنا نام, ملک کا نام روشن کرے گی. دیکھیں آصف, ایک بہت ہی کامن, ایک بہت ہی مطلب سمجھیں کہ بہت اچھی بات ایک میرے مینٹور تھے سلمان آصف صاحب, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب معاشرے کی اصلاح اپنی ذاتی اصلاح پر غالب آ جاتی ہے نا جی تو پھر معاشرے میں فساد آئے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں ہر شخص جو ہے وہ انگلی اٹھا کے کھڑا ہوا ہے دوسرے کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف فوکسڈ کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کر ہی نہیں رہے ہیں, اپنی اصلاح کر ہی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا سوری آپ کا سوال کیا تھا کہ ہم کس طرح سے چینج لا سکتے ہیں؟ جی ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم اپنے طور پر دیکھیں ہم ذمہ داری گورنمنٹ کو دیں یا ہم ذمہ داری اداروں کو دیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو خود آن کریں اور خود اس پر آہستہ آہستہ. دیکھیں کچھوے کی چال سے چلیں گے, لیکن یہ اس بات کا یقین مجھے تو الحمدللہ ہے کہ اگر آپ کچھوے کی چال سے بھی چلیں گے تو آپ یقیناً کچھ نہ کچھ چینج لا سکیں گے, اپنے حصے کا کام آپ کر کے جائیں گے اس دنیا سے. بالکل ایسا ہی ہے, اور دا مین تھنگ از کہ یو نیڈ ٹو ورک آن دا روٹ کازز, جڑوں پہ کام کریں. میں جو کام کر رہی ہوں جی میں روٹس پہ کام کر رہی ہوں. کتاب جو میں نے لکھی ہے اس میں میں نے اس بانڈ کے اوپر کام, جو کس طرح سے یہ بانڈ بنایا جا سکتا ہے, پیرنٹس کہاں مسٹیکس کر رہے ہیں جن کو کی کریکشن کی ضرورت ہے. آپ نسلوں پر کام کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں تو خود ہی پھر جب آج سے 10 سال 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ گزریں گی, جی ہاں ایگزیکٹلی, تو معاشرے میں آپ کو اچھائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. صحیح بات, بالکل صحیح بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. عموماً آپ نے کیا دیکھا ہے کہ والدین کس طریقے کی غلطی زیادہ کر رہے ہیں اور کیا اس غلطی کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے؟ کون سی غلطیاں ہیں جو عموماً دیکھا ہے آپ نے زیادہ کی جا رہی ہیں والدین کی جانب سے؟ سب سے بڑی غلطی تو یہ کی جا رہی ہے کہ ایک تو وقت اپنا نہیں دیا جا رہا بچوں. اچھا ٹھیک ہے, اور پھر جب ایک سرٹن ایج پہ جا کے جب بچے ریورس میں آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو وہ چیز شدید ناگوار گزرتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ ایک ویلڈ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ یونیورسٹی لائف, آج آپ میرے بچے ماشاءاللہ 20 اوور پلس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں چاہوں گی کہ وہ مجھے ٹائم دیں تو وہ مجھے نہیں دے سکتے. دے ڈونٹ ہیو ٹائم. مطلب وہ اتنے بزی ہیں اپنی لائف میں, یونیورسٹی کے بعد وہ اپنی انٹرنشپ اور پھر وہ جاب, اور وہاں سے واپس آئے پھر اپنی اسٹڈیز اور پھر آن لائن کلاسز, اور رات کو 12-1 بجے جب بچہ تھکے سونے کے لیے جا رہا ہے, وہ کیا آپ کو ٹائم دے گا اور کیا کوالٹی ٹائم دے گا؟ صحیح بات. تو آپ وہ چیز وہ عادت آپ ہو جائے. جی 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 کمل آپ کنٹینیو کیجیے. جی جو 2 ایج لیول کی جس کی میں اکثر مثال دیتی ہوں اور لوگوں کو کہتی بھی ہوں کہ 1 سے 10 سال بچے کا لرننگ پیریڈ ہوتا ہے اور 11 سے 20 سال اس کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پیرنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ بچے کی جو ٹریننگ ہے وہ 1 سے 10 سال میں کمپلیٹ کر دینا چاہتے ہیں, وچ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. اچھا, کیونکہ 1 سے 10 سال جو اس کا لرننگ پیریڈ ہے وہ پیریڈ ہے جس میں بچہ صرف دیکھ کر سیکھتا ہے. اچھا, وہ کچھ سننا نہیں چاہتا, وہ ہر لمحہ سیکھنا چاہتا ہے, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی کچھ سکھائے. اچھا, تو دیٹ از کالڈ دا لرننگ پیریڈ. ٹھیک ہے, اس میں ٹریننگ نہیں ہوتی, اس میں کچھ وربل میسیجز نہیں دیے جاتے, نان وربل میسیجز دیے جاتے ہیں. یعنی جو کام بچے سے کروانا ہے, یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس, دا چائلڈ ول امیٹیٹ. اچھا, آپ کو کاپی کر لے گا آپ کا. ٹھیک, صحیح, ٹھیک. اور جو پیرنٹس مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ کہ 5 سال کے بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں, بیٹے کپڑے اتارے تو لانڈری باسکٹ میں ڈالو, اور ہوم ورک کمپلیٹ کیا تو بکس بیگ میں رکھو, ٹوائز جو ہیں وہ اپنے باسکٹ میں ڈالو. تو یہ تو ٹریننگ آپ نہیں, وربل میسیجز آپ نہیں دے سکتے. ہاں جب بچہ 10 سال سے اوپر ہو گیا اب آپ اس کو وربل میسیجز دیں, اب آپ اس کی ٹریننگ کریں کہ یہ چیز یہاں رکھنی ہے, بک شوز جو ہیں وہ شیلف میں رکھنے ہیں, کلیننگ کرنی ہے, امی کی ہیلپ بھی کرنی ہے, بابا کے ساتھ بھی ہیلپ کرنی ہے, ان کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دینی ہے. دیٹس اے پارٹ آف دیئر ٹریننگ. اب یہ کہ
بائی دی ایج جو بھی ان کی ایج ہے اس کے حساب سے آپ اس کا میچورٹی لیول چیک کریں جی اور اس کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دینا شروع کریں ٹھیک ہے تاکہ ایک تو اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ آئے, ٹھیک ہے, صحیح صحیح دوسرا ان کے اندر کانفیڈینس آئے اپنے کام کو لے کے, صحیح اپنی پرسنالٹی کو لے کے کہ جی ایک ٹاسک مجھے دیا گیا ہے دیٹ آئی کین ڈو اٹ, اچھا آئی ڈونٹ نیڈ اینی اسسٹنٹ. وہ اس میں مسٹیکس بھی کرے, وہ غلطیاں بھی کرے, اس کو الاؤ کریں غلطیاں کرنا. ٹھیک یہاں تو بچہ اگر غلطی کرے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اچھا اچھا کمل, اور اس جہاں کو- آگے آپ- جی 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 زبی ایک کمل ایک سوال یہ کہ جو ٹین ایجر میں بچوں کو بیڈ سوشل میڈیا ایپ سے کیسے بچایا جائے, خاص طور پر جو ویسٹرن سوسائٹی میں جہاں ہمارے بہت سارے پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ اور وہاں پر یہ چیزیں بالکل عام سی ہیں, تو وہ کس طرح بچایا جائے؟ صحیح. آپ کی لگتا ہے ٹین ایجرز ہیں بچے؟ نہیں اچھا اچھا, ان کے Actually میں ان کے نہیں, ان کے ایک بھائی کے ہیں, ہاں. ان کے بھائی کے ہیں. اچھا اچھا نہیں میں چونکہ اس پیریڈ سے گزر چکی ہوں تو آئی کین سینس دیٹ میرے ماشاءاللہ بچے اب ظاہر ٹین ایج کراس کر چکے ہیں, تو اس پیریڈ سے میں بھی گزری ہوں اور یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. اس میں سب سے پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے سیل فون رکھنا ہے, اچھا اپنا یوزیج کم کر, جو کہ پیرنٹس مینٹلی بالکل بھی اور مطلب پریپیئر ہی نہیں ہے, وہ خود رکھنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز رکھو اور یہ ٹھیک ہے نا. اب پیرنٹس خود فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اپنی اسنیپ چیٹ یا انسٹاگرام ان سب چیزوں پہ بچہ اگر انگیج ہے تو وہ کیسے رکھے گا جب گھر میں یہ رول صرف ایک ایج کے لیے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ تم چھوٹے ہو, تم بچے ہو, یو آر ناٹ الاؤڈ. اچھا چونکہ میں باپ ہوں تو آئی ایم الاؤڈ ٹو یوز اٹ. دس از ناٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک رول ہے گھر میں کہ کھانے کے ٹائم پہ سیل فون یا ٹی وی نہیں ہوگا, تو وہ رول سب کے لیے ہے. صحیح. تو گھر میں کیا مطلب سب کے لیے کیا ڈسپلن ہونا چاہیے کہ یہ موبائل فون استعمال کرنے کے حوالے سے کہ بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے؟ زوبی, ہم ہی بچوں کی عادتیں بناتے ہیں اور جب وہ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں نا پھر ہم اس کو چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں, تو ہماری تو ڈبل انرجی لگ رہی ہوتی ہے. بچہ جب 3 سال کی عمر میں کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تو ماں اٹھا کے اس کے سیل فون سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ کھانا تو کھا لے گا نا کم سے کم, پیٹ بھر جائے گا اس کا, پھر میں لے لوں گی واپس. اب اس مومنٹ میں آپ کوئی کتاب بھی تو اس کے ہاتھ میں دے سکتی ہیں, پکچرز بک. 3 سال کے بچے جو ہیں وہ پکچر بک دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ریڈنگ تو وہ کر نہیں سکتے. آپ اگر اس لیول پہ یا اس وقت کوئی پیپر, کلر پینسل یا کچھ ایسی دے دیں یا بک دے دیں اس کے ہاتھ میں, تو وہ چیز اس کی ہیبٹ بننا شروع ہو جائے گی. آپ نے انیشیٹ ہی سیل فون سے کیا, 10 سال کے بعد جب اس کی عادت بن گئی اب آپ اس سے واپس لینے پہ لگے ہوئے ہیں, واپس لے رہے ہیں. تو یہ تو آپ خود ہی غلط عادتیں ڈال کے اور پھر اس کو چینج کرنے میں لگ جاتے ہیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. یہ اس چیز پہ تو بہت انیشلی آپ کو یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ, اور اس کے اوپر آپ کو پہلے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور مائنڈفل رہنا ہے. تو جو ینگ پیرنٹس ہیں ان سے تو میں کہتی ہوں کہ بھائی ابھی تو آپ لوگوں کے پاس یو ہیو ایمپل ٹائم ٹو چینج یور پیرنٹل اسٹائل, یور پیرنٹ. تو یہ بک بھی اس سلسلے میں ایک بہت اچھی گائیڈ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ہیلپ فل ہوگی اگر یہ بک پڑھی جائے. تو اس میں بہت ہیلدی ٹپس میں نے دی ہوئی ہیں. ایک اسٹریس فری پیرنٹنگ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے, لیکن اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. زوبی, اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی, جس کو کہ پیرنٹس ریسپانسبلٹی سمجھ کے مطلب کر نہیں رہے ہیں. صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیرنٹنگ کوئی بہت مشکل ٹاسک ہے, آسان ہے, لیکن ہاں یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اور آپ کو اس کو بہت ذمہ داری سے پورا کرنا ہے. یہی تو تبھی تو یہی وہ اولاد ہوگی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, اور پھر یہی وہ اولاد ہوگی جو کہ آپ جس کی کہ آصف صاحب نے شروع میں بات بھی کی تھی کہ جو بویا ہے آپ پھر وہ کاٹیں گے. اچھا کمر, ایک چیز اور بھی ہے, ایک سوال میرا اور بھی ہے. 80s سے میں شروع کرتا ہوں, 80s 90s پھر 90s کے بعد 2000.
یہ جتنے بھی برتھ ہے اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی آپ دیکھیں اگر جرنی کو، اگر وہ 8 سال